علم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ رب العالمین یوم ایاک انعمت للہ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات تھوڑی سی آواز کریں پھر بھی ایک مرتبہ صلوات بس ایک ہونا وہی ہے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. پانچویں مرتبہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد. وقت کے حوالے سے صحیح مجھے ابھی کچھ فرما بھی گئے ہیں. اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورہ جن کی 52 نمبر آیت تلاوت کی. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک ابھی تک لوگوں کو 1400 سال کے بعد بھی ابھی سمجھ نہیں آئی. اور میں کیا کروں؟ اب جہاں 1400 سال میں سمجھ نہ آئے تو پھر 1 گھنٹے میں سمجھانا کتنا مشکل ہے. سمجھ آئیے. لیکن ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم ایک حقیقت سے حجاب ہٹائیں. جو حجاب پڑے ہوئے ہیں وہ حجاب نہ رہے. ہو سکتا ہے سمجھ جائیں اور انشاءاللہ اللہ کرے گا. کیونکہ صحیح قیامت کے علائم بہت زیادہ نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظہور کی نشانیاں بہت زیادہ وہ خود ہی بھیجتے چلے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی مرکز ہے جہاں سے حقیقت ظاہر ہو. انشاءاللہ اب انتظار میں رہیں اور انتظار کو مزید انتظار بنا دیں. ایسا انتظار بنائیں گلی سے بھی گزریں تو لوگ کہیں کسی کے انتظار میں جا رہے ہیں. ہاں یہ انتظار. گھر میں بیٹھے بھی جو تذکرائے انتظار ہو. خواب میں پھر سوچ کے کہیں مولا انتظار کا منظر تو دکھا دیں. پھر دیکھیں کیسے انتظار کی گھڑیاں آپ سے آسانی سے گزر جائیں گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے. یہ لمبی بحث ہے اس پر میں کہ عالم الغیب ہمیں اللہ نے قرآن نہیں دیا. اے اللہ قرآن تیرا ہے کلام تیرا ہے تو پڑھ کے ہمیں دیتا. معلوم ہوتا ہے توحید کے لیے پڑھنا جو ہے نا توحید پڑھ نہیں سکتی. پڑھے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہتا. سمجھ آئیے بھائی. اللہ نے اپنا اللہ ہونا بھی رکھ لیا. اپنی توحید کی حفاظت خود کرنی. توحید سے بہتر کوئی حفاظت کرنے والا. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں اللہ جسے امام بنا کے بھیجتا ہے اس پر توحید کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے.
نبی پہ نہیں، نبی پہ تبلیغ ہے، امام کے لیے حفاظت ہے۔ امام محافظ ہوتا ہے، محافظ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محافظ توحید۔ اتنی حفاظت، اتنی حفاظت۔ اور میں جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہیں، توحید کی اتنی حفاظت، جس میں یار کی توحید ہے اسی طرح اس کی حفاظت کرنا امام کے ذمہ ہے۔ خوش ہو گئے میرے بھائی؟ امام کے لیے واجب ہے اس کی حفاظت کرے۔ دیکھیں تبلیغ کے لیے پورے علم کا ہونا ضروری نہیں، مگر حفاظت کے لیے کل علم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ حفاظت کا کوئی شعبہ ناقص نہ رہ جائے۔ اور نہیں فرمایا، اسی وجہ سے سلونی کا دعویٰ امام سے کروایا، نبی سے نہیں۔ خوش ہو میرے بھائی، خوش ہو۔ اور وہ بھی رسول کے ہوتے ہوئے، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، علی سلونی کا دعویٰ فرما رہا ہے۔ توحید چاہتی ہے تاکہ دنیا معلوم کرے، جس کا جانشین ایسا ہو پھر اس کا رسول کیسا ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اب اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب ہے۔ مجھے ذرا ایک اہم بات کر کے جلدی جلدی، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک غیب اور ایک شہادت۔ ایک علم شہادت ہے اور ایک علم غیب ہے۔ علم شہادت کے لیے جلدی جلدی میں الفاظ کہہ دوں، علم شہادت کو عرش کہتے ہیں، ہائے ہائے۔ علم غیب کو کرسی کہتے ہیں۔ یہ کوئی کرسی نہیں جس پہ اللہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھنے والا کمال نہیں، نہ عرش پہ بیٹھتا ہے نہ کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ عرش اور کرسی، چونکہ عرش اور کرسی کے لیے دو لفظیں مجھے ضرور کہنی ہیں۔ دیکھیں جب علم خالق دینا چاہتا ہے نا، علم، وہ علم اللہ کے کچھ علمی مراحل ہیں، علمی مراحل سے خدا جانے جب وہ خود ہی عین علم ہے، وہ مراحل علمی کیا ہوگا؟ اب ہمیں تو صرف لفظوں میں ہی باتیں سنانی ہیں، جہاں بات ہی عین علم ہو، جہاں ذات ہی عین علم ہو، پھر ذات کو یا علی جانے یا مصطفیٰ جانے، یعنی غور نہیں فرما رہے، پھر دنیا کا کوئی انسان ان کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ نبیوں کو جو اللہ نے علم دیا ان کی امتوں کی ضرورت کے مطابق، خوش نہیں ہوئے میرے، جتنی امتوں کو ضرورت تھی نبیوں کو علم دیا، 14 کو اتنا علم دیا جتنا توحید کو ضرورت تھی۔ خوش ہو میرے بچے، خوش ہو۔ کتنی علم دیا؟ حیدری اتنا علم دیا جتنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگل ہوں میں آگے کرن پھر آنکھوں جی بھائی، اتنی علم جتنی توحید کو ضرورت ہے، پھر دوسرا اللہ ہے نہیں، تم سمجھ آئیے، پھر اللہ کا کمال یہی ہے، بنا بھی دے اور اللہ بھی نہ ہو۔ تم سمجھ آئیے میرے پتر، اب دنیا کو کیا خبر، کیا جانے دے۔ اب جناب اللہ نے علم، دیکھیں وہ علمی مراحل، لفظوں میں کہوں گا میرے بھائی، لفظ ہی میرے ساتھ ہیں، میں لفظوں کے بغیر نہیں آپ کو سمجھا سکتا، وہ حقیقت ایسی ہے۔ نہ دیکھیں اللہ کا علم عین ذات ہے، زائد بر ذات نہیں۔ اللہ جانے وہ علم کیا ہے، یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ تو جہالت کے پردے ہٹنے کا نام ہے۔ آپ جاہل تھے، کچھ علم ملا، عالم بن گئے، جلیدے نہیں سے گئے، لے گئے لکھوں گے ان کو، ہائے 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 ہائے، بس سے۔ اچھا جملہ کہوں، ہمیں علم دیا گیا لیکن قرآن کہتا ہے لا تعلمون شیئا، تم شے کو نہیں جانتے۔ خدا جانے شے کوئی ایک سننے، کمال ہے اللہ کا آخری،
وہ شے بھی نہیں جانتے تھے، لیکن دودھ پینا جانتے تھے۔ جو بھی آیا ہے دودھ پینا جان کے آیا ہے، اسے جو بھی دودھ پلا دے پی لے گا۔ یہ نہیں سمجھ آئی ہے؟ جو ادھر سے آتا ہے وہ غیر عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ یہ غیر عورت کا دودھ نہ پلانا ہی طاہر ہونے کی دلیل۔ اب کہاں بیٹھے ہوئے؟ غیر عورت کا دودھ ہی تو طاہر ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ حرمنا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علیہ المراضع من قبل۔ وہ یہ نہ سمجھ آگا سکی کبھی، لوگوں کو قبل نہیں سمجھ آیا۔ ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر انہیں شریعت دینے سے بھی پہلے ان کی شریعت میں دودھ والیاں حرام کر دی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی؟ لاہور میں اتنے بڑے شہر میں مراضعہ مرضیہ کی ہے، دودھ والیاں۔ اللہ کہتا ہے دودھ والیاں، وہ دودھ تو بہت اچھی شے ہے اور آنے والے بچے کی خالص غذا ہے، لیکن کہا یہ بنتا خون سے ہے، اس لیے ہم نہیں دینا چاہتے۔ پھر مانو امام کی ماں بطول ہوتی ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ حیدری بات لمبی نہ ہو جائے۔ حیدری جائے، شکر ہے، شکر۔ علم، مشیت، ارادہ، قادر، قضا۔ اچھا جلدی کر، لمبے نہ کو پھر بات بحث ہو جائے۔ اللہ نے دو علم دیے ہیں، ایک علم دے دیا، اس جو دے دیا اس علم کا نام عرش ہے۔ پوچھا گیا والا عرش کتنا علم ہے؟ نا میں آپ سے پوچھوں علم کتنا ہے؟ عرش کتنا علم ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ وہ صحیح وہ اتنے بڑے، ان سے پوچھے عرش کس کو کتنا علم ہے؟ پھر کون ہونا چاہیے؟ خود عرش ہونا چاہیے۔ اول ما خلق اللہ العرش۔ اسی اول پر میں نے ابھی بہت بڑی بحثیں کی ہے، اول کے اول عجیب ہے کہ بحث نکلے، انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے۔ اب جناب عرش وہ پوچھا گیا مولا عرش کتنا علم ہے؟ فرمایا کانا وما یکون، جو ہے تھا ہوگا۔ میں جملہ کہوں، جو علم ہے تھا ہوگا، ہوگا الوال کرا، جو ہے تھا ہوگا، پھر اسے سجدہ ہے کہ وہ سلونی کا دعویٰ کرے۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو میرے بچوں۔ علی حق کانا وما یکون کا علم امام کے پاس ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ یہ علم شہادہ ہے جو اس کی مشیت اور ارادے اور قدر اور قضا سے گزر کر جو آتا ہے نا قضاء علمی میں، پھر آتا ہے قضاء فعلی میں۔ قضاء فعلی اجرا کہتے ہیں، امضاء کہتے ہیں، تعمیل کہتے ہیں، بنانا کہتے ہیں، وجود کہتے ہیں۔ جب وجود کے لیے آتا ہے اللہ کا علم، وہاں قدر ہوتی ہے۔ علی کہتے ہیں جب میرے سپرد ہو جائے تقدیر کہلاتی ہے، جو تقدیروں کو بدل دے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو میرے پتر، خوش ہو، ایسا امام ہونا چاہیے۔ یہ علم جو دے دیا یہ ہے علم شہادہ، عرش۔ جو ادھر روک لیا ہے نا، اس علم کا نام ہے کرسی، کرسی کا نام ہے علم غیب۔ گل سمجھے، علم مکنون، علم ان مکنون ہی میں دسنا ہے۔
1400 سال کے بعد ایک ہی لفظ ہم بتائیں. علم مخزون تو توحید کا خزانہ ہے. خزانہ کیا ہوا ہے علم مکنون چھپا ہوا. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. بے خبر دنیا نہ پڑھے کیا کرے ہم. یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے. پوچھا گیا مولا قرآن کون سی کتاب ہے مکنون؟ فرمایا سینہ پیغمبر ہے. وہ نہیں سمجھ آئی دنیا. رسول کا وجود ہی کتاب مکنون. لبی بھائی سنائے کی ہے ساری کی. لا یمسہ الا المطہرون. اس سینہ مصطفیٰ میں لفظ کہوں گا بھی سینہ مصطفیٰ کے اس قرآن کو خور کرائے دلہور میں کہنا چاہتا ہوں. اس قرآن سے وہی مس رکھ سکے گا جس کا خون رسول سے ملتا ہو. ہم سمجھ آ گیا ہے. ہم سمجھ آئیے بچ رہے ہیں. شکر ہے شکر ہے شکر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ علم بس عالم دیکھیں اللہ نے یہ علم غیب دینا اور خود خدا آپ پڑھ کے ہمیں نہیں دے رہا. اسی لیے تو خلیفہ بنا. پہلا شرط ہے خلیفۃ اللہ. جس کو عہدہ دے گا اس کا خلیفۃ اللہ ہونا واجب ہوگا. اس لیے رسول کے 5 عہدے ہیں. پہلا خلیفۃ اللہ ہے رسول، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. پھر جو جانشین رسول ہوگا اس کا بھی پہلا عہدہ ہے پتر. پہلا عہدہ ہے پہلا عہدہ ہے جانشین کا خلیفۃ اللہ. ان کا مان لو خلیفہ رسول ہونے سے پہلے خلیفۃ اللہ ہونا واجب. نظامی کو چاہو رہا ہے کیا کیا. اب اللہ نے غیب کا علم دینا. اب رسول سے الرحمن علم القرآن کتاب مکنون میں نے ابھی بتا. کل علم رسول اللہ کا علم. اب یہ علم رسول کا ذاتی ہے، عین ذات نہیں. تھوڑا جا توحید حافظ. یہ ذاتی ہے. ذاتی کے معنی ہے جب سے یہ ہے جب تک ہے. علم ان سے ایک لمحے کے لیے جدا ہی نہیں ہو سکتا. پھر جملہ کہہ دوں وہ میرے بھائی جہاں علم ہوگا وہاں جہل کا گزر نہیں ختم. جہاں جہل نہیں ہوگا وہاں ہذیان نہیں ہوتا. نہیں ہوتے. چنگی گانے سمجھائے سے. اب اللہ نے رسول سے کہا رسول قرآن پڑھ کے میرا قرآن تم بناؤ. خدا جانے توحید کو کتنا اطمینان ہے رسول پر. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کسی ہوگا. اطمینان یقین نہیں. اطمینان کا درجہ اونچا ہے، یقین کا نیچے. یقین کے درجے ہیں اطمینان کے نہیں. ٹھیک ہے. اب جناب رسول قرآن فرما. اور خیال کرائے سے میں لفظ تھوڑے سے لفظوں میں ہی بیان کر دیتا. اب رسول قرآن بنا کے ہمیں ایک لفظ دے رہا. عالم الغیب. کتنے دنوں کے لیے رسول کا قرآن آیا؟ قیامت تک کے. پھر دوبارہ نہیں آئی. جو لفظ آ گئی ہے رسول دوبارہ ماحول میں کوئی ضروری ہے تو اسے دہرائیں گے، ورنہ دہرانے کی ضرورت نہیں. رسول کا ایک مرتبہ کہنا ہی کافی. جو ایک مرتبہ کہہ دے وہی قرآن بن جائے اس کی زبان پہ ہذیان نہیں ہوتا. تم سمجھ آئی میرے بچوں؟ رسول فرما رہا ہے عالم الغیب. ان کے لکھا اور کرائے سمجھنا
جب کہا تو عالم الغیب کیا بن گیا؟ قرآن۔ قرآن ناقص بیان کرتا ہی نہیں، قرآن میں جو بھی بیان ہوئے گا کمال۔ ناقص تو قرآن، پھر قرآن معجزہ نہیں ہو سکتا اگر ناقص ہو کسی بھی پہلو سے۔ جب رسول نے کہا وہ عالم الغیب ہے، اب میں لفظ کہہ دوں خوش ہو جاؤں۔ اب جتنا غیب اس کی ذات کے لیے ہے وہ عالم الغیب میں ہے۔ جو نہیں سمجھ آئی موجہ کریں، جتنا دیکھو ذرا سمجھ لو، جتنا اس، اب ہمیں کیا خبر سے، اب عالم الغیب ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو پڑھ سکتے ہیں، کہہ نہیں سکتے۔ یہ کہا جا رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے عالم الغیب، جتنا غیب اس کی ذات کے لیے، ذات کے لیے۔ اب میں جتنا میں کیا کروں، اب سمجھانا ہی تو ہے نا، اب وہاں جتنے نہیں ہوتے۔ اب سوچ یہ ہے، اب آپ بھی کہیں گے اعتراض نہیں کرنا، جتنا ہمیں سمجھانے کی غرض سے کہا جائے۔ عالم الغیب ہے، جب رسول نے اللہ کا عالم الغیب ہونا، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میرے بھائی، اللہ کا عالم الغیب ہونے کا اعلان کرنا ہی دلیل ہے رسول خود علم غیب جانتا ہے۔ گل سمجھ نہیں آئی میرے پشتو اس گل کی تھی اللہ، ہاں نہیں سمجھ آئی صحیح، یا رسول اللہ حیدری، معلوم ہو گیا رسول غیب کا عالم ہے۔ ویسے کریں نا، آئے نا باتیں کریں نا، جب عالم الغیب قرآن بن گیا، اللہ کا کلام بن گیا، اور بات بھی توحید کے بارے میں ہو رہی ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں، کسی اور کتاب تورات انجیل کے بارے میں نہیں، قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی کتاب ہے، توحید کے لیے دوسرا کوئی ہے نہیں۔ جب دوسرا ہے ہی نہیں تو پھر کہنے والا کیسے کہنا چاہیے اسے، کس اعتبار سے کہے گا؟ اور نہیں فرما رہے توحید کی حفاظت امام الانبیاء ہے رسول، رسول پر توحید کی حفاظت واجب ہے۔ عالم الغیب، اللہ غیب کا عالم ہے۔ جلدی جلدی چلو، اب اگلی گل سمجھ آ گئی ہے، رسول غیب کا علم جانتا ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ پھر مجھ سے بعد میں بھی پوچھ سکتے، خدا کے لیے سمجھ۔ ابھی تفسیر میں دیکھ کے آئے ہوں، جنہوں نے کوئی لکھا ہے خیر ہو گیا، اللہ رحم کرے۔ خدا گواہ ہے میں باوضو کھڑا ہوں، مجھے پڑھ کے بھی میرے اوپر لہریں طاری ہو گئی۔ مولا کتنی ہمت ہے لکھنے والے کی، لکھنے والے نے کتنی ہمت کی ہے کہ رسول کو فرشتہ ہی آ کے بتاتا ہے، رسول کو کوئی علم نہیں۔ نہ بچہ سنتے آؤ نا یار، یہ گالی تو بھائی نہیں شروع کرتا تو۔ عالم الغیب، رسول غیب کا عالم ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب جو آگے رسول بیان کرے گا اپنے لیے نہیں کہے گا، یہ کلام اس کا ہے، اس کا کلام رسول کے لیے تو ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ رسول غیب کا عالم ہے۔ سمجھ آئیے نا پھر اب جو اگلی بات کرے گا وہ جانشین رسول کے لیے کرے گا، اپنے لیے، رسول کے لیے نہیں۔ اگر ابھی رسول کے لیے کہے تو پھر عالم الغیب کا تو وزن ہی نہ ہوا، ختم ہو گیا عالم الغیب۔ رسول عالم الغیب کہہ کے خود عالم الغیب اعلان ہو گیا، رسول عالم الغیب، فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ یہی علم غیب جو رسول کہہ رہا ہے اس کے لیے، وہ اپنا علم کسی ایک پر بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنے علم پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا، وہ رسول ہو، نبی ہو، کوئی بھی ہو، اس پر ظاہر نہیں کرتا۔ کون؟ اللہ، کیونکہ ہے ہی غیب۔ لفظ غیب ہی دلیل ہے کہ غیب جو ہے ظاہر کیوں کرے؟ نہ غیب جو ہے، اور نہیں فرما رہا، غیب کی لفظی تو اس کے لیے لازم ہے، جب غیب کہہ دیا تو پھر ظاہر نہ کرے گا، تبھی تو غیب کہلائے گا۔
غیب کی لفظ خود متضمن ہے عدم ظہور کے لیے. فلا یظہر علی غیبہ، غیب کی لفظ غیب کی پیسہ چھوٹے غیب کی لفظ فلا یظہر علی غیبہ، اللہ اپنے غیب پر ہی کی ضمیر توحید کے لیے جاری ہے، خیال کرا عالم الغیب کے لیے نہیں ظاہر کرتا کسی ایک پر بھی. احدہ نکرہ ہے، یہ دو زبریں تنوین نکرے کی ہے، نکرہ عام کائنات میں کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا. آیت مکمل ہوئی، اب کہتا ہے اللہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے. اللہ مانے ہاں کچھ ہے. اب جو نہ سمجھے موجہ کرے، جب اللہ کہے ہاں کچھ ہے پھر دل والی ہاں ملاؤ گے تو سمجھ آئے گی. ایک کان لگاؤ گے تو بھول جاؤ گے جلدی. دل والی ہاں، دل والی صحیح، ایمان والی ہاں، ایمان والی بطور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں اللہ جائے لا الہ. خدا جانے اللہ نے کیا کام کیا اس بات کے لیے آتا، کوئی الہ نہیں. یہ بھی رسول نے پڑھ کے بتایا. لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو ہے یا نہیں؟ تسی پڑھے جسو، تسی پڑھے. وہی رسول تو کہہ رہا ہے کوئی الہ نہیں. میں جملہ کہہ دوں، جو اللہ کے ہوتے ہوئے ہر الہ کی نفی کر دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اسے مصطفیٰ کے اوصی سے آگے اسی بات کرتا ہوں. سب لوگ ذرا مل کے پلیز نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. صحیح آگے یہ حساس دن ہوتے آپ کو تو خبر نہیں. یہ سارے گلوں کو شوق ہے کتے کتے پہنچ لے کہاں کہاں اللہ من ارتضا. اللہ کے معنی من آیا ہے، من سنے کہ نہیں سنے نا یار. مومن من کی لفظ آئے کہ جھوم جائے خدا کی. یہ وہ من ہے جو من کن تو مولا میں کہا گا. ہم تو خوش ہوئے نا یار، خوش ہوئے. حیدری من ارتضا، جب ساکن ہے تو زیر سے ہی تو آگے ملاتے ہیں. ارتضا من رسول، بس مکمل ہو گئی گا. ارتضا من جزیہ، اگلب من جزیہ من. اے من بدل واقع ہو رہا ہے، بدل الکل من الکل. میں تشریح لکھ دیتی ہے جگہ. اے احدم سے من بدل کل. معلوم ہوتا ہے کائنات میں جو احد پہلا چنا گیا اسے علی کہتے ہیں. خوش نہیں ہوئے. احدن کا بدل الکل من الکل، جناب امیر المومنین سبحان اللہ. انتخاب الہی میں علم غیب کا پہلا چنا ہوا کمال علی ابن ابی طالب. بے خبر دنیا، پتہ ہی نہیں دنیا. من جو ارتضا، اسی ارتضا سے ہے مرتضی. من جزیہ، من رسول، جو رسول کی جز بن کر مرتضی. ہائے 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 فیہ اتنی جکو صاحب ہے وہ نانا لماسی ہو جائے میں نہیں لیں گے. دھاڑ ہوئے گے منہ تو نکل گئی. ہائے 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 حیدری، جو رسول کی جز بن کر مرتضی ہو. گل سمجھ آئیے، رسول بھی نہ ہو بھی ایک، لیکن وہ جز امام ہو، رسول نہیں. جو رسول کی جز بن کر مرتضی ہو. مرتضی
اسی لیے رسول کا نام مرتضیٰ نہیں. کوشش کی گئی سیوطی نے، بیضاوی نے، زمخشری نے، ابن کثیر نے، جلال نے کہ من بیانیہ بنا دے رسول ہی ہو. اللہ نے عالم الغیب کہہ کے اتنا پکا کر دیا، تم جو بھی کہو گے سب کچھ گئی. علی علی رہے گا. من رسول، جو رسول کا جز بن کر مرتضیٰ ہو. اسی لیے رسول کا نام مصطفیٰ ہے، رسول کا نام مجتبیٰ ہے، علی کا نام مرتضیٰ. ان لفظ میں بھاری کہنے لگا ہوں، بھاری. اے وزن اتنی ہے جہاد نہیں جو مجھے میرے اوپر بھی وزن ہے، میں بہوں گا ہلکا ہو جاؤں گا. پھر جانشین رسول وہ ڈھونڈو جو غیب بھی جانتا ہو اور مرتضیٰ بھی ہو. بس جلدی یہ 2-3 منٹ سے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. عربی نہیں، لغت نہیں، کیوں خام خواہ برک انہوں نے بھر دیا. خدا گواہ ہے جنہوں نے ایسے لکھا ہے، میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. خدا گواہ ہے جنہوں نے ان کے خلاف لکھا ہے. قرآن کھول کے بھی اس میں روحانیت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں. بس صحیح. اب کیا ہوا؟ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، اللہ نے امامت کی زنجیر بنا دی. جیسے پہلا علم غیب رکھنے والا علی ہے، اس لیے اس کے بعد بلا فصل پہلے بھی رشد مانے نگہبان. انہوں نے فرشتے لکھے. علی سے پہلے رسول نگہبان ہے علی پر، آگے حسن نگہبان ہے، حسن پر پھر علی نگہبان ہے، پھر آگے حسین نگہبان ہے، پھر حسین پر حسن نگہبان ہے. زنجیر بار بار آ رہی ہے. چلتے 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 12ویں تک یہ 12 جتنے ہیں کل کے کل علم غیب جانتے ہیں. میں زور سے کہتا، ساری رات کہتا ہے، بس ہی ختم. 2 منٹ سے. ثاقب المناقب ایک کتاب ہے، طبعت ثاقبہ بے معجزات آل محمد بھی، اس میں بھی جا کر آپ دیکھ لیں. جناب علی علیہ السلام چل رہے ہیں. اسبغ ابن نباتہ یہ 4 نمبر کا صحابی ہے میرے امام. ہائے ہائے، میں نے نمبروں پہ پتہ نہیں کتنی انڈر لائنز کی. سلمان پہلا کیوں؟ ہائے ہائے ہاں اچھا ہے دری. بس صحیح، بس ختم. بس آیت صحیح پڑھیں گے. اے جناب اتنی گا اسبغ کو امام نے ساتھ لیا. کوفے سے نکل کر سرکار باہر ایک قبرستان کے قریب سے گزرے. اب جو میں نے کوشش تو بڑی کی کہ کوفے کے قریب کوئی قبرستان ہے تو اچھا مجھے نظر نہیں آیا. اب قبرستان ہوگا، یقیناً ہوگا، جب کوفے میں تھے تو ہوگا. سرکار علی قبرستان کے قریب جا کر ہوں گل سنائے سے شاہ جی پڑھے کرو نا لفظ بچلے ہے انہوں کا مقیدہ کر. سرکار رک کے سرکار فرماتے ہیں اسبغ خدا کی نشانیاں دیکھنا پسند کرتا ہے. شاہ جی لکھیں، میں پتہ نہیں تم کتنی لائنیں لگائی ہیں. اس نے کہا مولا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہے. سبحان کتنی بڑی بات ہے یار. گل کا اور رس پڑا کرو. حیدری سرکار نے کہا مولا آپ نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی آپ ہیں. جب آپ کو میں اتنا مانتا ہوں، مولا ہر نشانی میں مانتا ہوں جو تجھے منسوب ہے اس نشانی کو تو میں مانتا ہوں. کہہ کے جناب علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اسبغ پکڑ کے قبر کے قریب آئی. قرآن کو
سرکار نے خدا گواہ ہے، یہ لفظ لکھے ہیں بابا میں خدا گواہ کہہ کے کہہ، سرکار نے فرمایا قبر والے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، جو یہ کہہ کے زندہ کر دے اسے علی کہتے۔ او بے خبر دنیا، او بے خبرو، کہو نا بے خبر نہ کہو، کیا ہوا؟ پوچھے وہ جو نہ جانتا۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کم بار کو جرنی پہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے امیر معاویہ کے فوجیوں نے شہید کیا، جناب علی سے کہہ رہا سرکار سنانا اسما کو چاہتا، کیونکہ گواہ سنے گا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے میرا نام عمر ابن دینار حمدانی ہے، عمر ابن دینار حمدانی۔ سرکار نے فرمایا دیکھیں تو زندہ ہو گیا، تو ان کا صحیح آپ کی مہربانی سے کہتا ہے اب موت تب آئے گی جب میں چاہوں۔ یہ گل سمجھ لو تو میں یہ گل آخری کروں گا۔ وہ تو قدموں میں گر گیا، مولا حکم فرمایا سیدھا گھر چلا جاؤ، گھر والوں کو، ہم گل دور تک جا رہی ہے، اللہ کرے دور تک پہنچ جائے، گھر والوں کو ان کے علاوہ جو بھی جب تک ہم چاہیں گے پھر تجھے بلائیں گے، جو بھی نیا ملتا جائے، نیا ملتا جائے، ملتا جائے، ملتا جائے، ہر ایک سے یہی کہنا مجھے علی ابن ابی طالب نے زندہ کیا۔ خوش ہو جاؤ میرے پتر کو، جب تک رہے گا۔ سب نے پڑھنا، مل کے پڑھنا، جاگ کے پڑھنا ہے، سو کے نہیں پڑھنا ہے، ہاتھ بلند کر کے پڑھنا ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی، ایسے نہیں بلند آواز سے پڑھے، چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی ولی اللہ نعرہ حیدری گھر والوں کو پتا تب چلا جب زندہ گھر آیا۔ وہ تو جسے پتا تھا کب پا گیا ہے، بھاگتے ہوئے آئے، خدا گواہ ہے۔ انہوں نے کہا میرا نام بعد میں پوچھنا، میری کیفیت بعد میں پوچھنا، ابھی سے اعلان کر رہا ہوں یہ حکم ہے، حکم کان کھول کے سنو، مجھے علی ابن ابی طالب نے زندہ کیا ہے، اور علی کو بلا فاصل مانو۔ آخر